السلام علیکم ریڈرز، ایک اور انٹرسٹنگ ناول کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ مکمل ناول۔ آج شاہ حویلی میں خوشیوں کا سماں تھا، کیونکہ آج حویلی کے ہونہار سپوت اذلان شاہ کے دونوں جڑواں بچوں کا عقیقہ تھا۔ اذلان شاہ نے اپنی چچا زاد بسمل شاہ سے محبت کی شادی کی تھی۔ وہ اس سے پاگلوں کی حد تک عشق کرتا تھا، اور ویسے بھی دونوں کا نکاح بچپن میں ہی کروا دیا گیا تھا، اور اب شادی کے 2 سال بعد خدا نے اسے ایک ساتھ 2 جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ اعظم صاحب اس گاؤں کے سردار تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا اذلان شاہ، چھوٹا بیٹا جبران شاہ، اور ان کے لیے یہ دونوں بیٹے ہی حویلی کے ستون اور حویلی کی رونق تھے۔ زارون قدم قدم چلتا اذلان کے پاس آیا۔ بڑے بابا، مجھے بھی دکھائیں نا پرنسس، وہ متجسس ہوا تھا۔ اچھا چلو آؤ، وہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ اذلان اسے لیے صوفے تک آیا، پھر وہاں بیٹھ گیا۔ زارون شاہ اذلان کے چھوٹے بھائی کا بیٹا تھا۔ کیونکہ جبران شاہ کی شادی پہلے ہو گئی تھی، اس لیے اللہ پاک نے اسے ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ زارون شاہ نے اپنی گولڈن آنکھوں میں تجسس اور محبت لیے پہلی نظر نائمہ شاہ پر ڈالی۔ اس کی اوشین بلو آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی کہ اس کے بائیں گال پر ڈمپل نمودار ہوا، اور زارون تو بس کھو ہی گیا۔ واو، شی از لکنگ لائک اے باربی، اے بلو باربی۔ 6 سالہ زارون شاہ کے کمپلیمنٹ پر اذلان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ پلیز اسے مجھے دے دیں۔ اس نے اپنی دونوں باہیں پھیلائیں، اور اذلان نے نائمہ کو اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس نے نرمی سے نائمہ کا چہرہ اپنے چہرے کے پاس کیا، اور نائمہ نے اپنا ننھا سا ہاتھ ہلایا، جو زارون کی آنکھوں پر ہلکا سا ٹچ ہوا۔ زارون تو بس دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، نظریں اس کے چہرے پر ہی ساکت ہو گئی تھیں۔ اس نے اذلان کو ایک نظر سنجیدگی سے دیکھا۔ تایا، کیا میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں؟ اذلان شاہ 24 سال پیچھے ماضی میں پہنچ گیا۔ وہ آغا جان سے بسمل شاہ کو مانگ رہا تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں کوئی عجیب سا تاثر ابھرا، پھر وہ نرمی سے مسکرایا تھا۔ بیٹا، جب یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی تب ہم اسے آپ کو دے دیں گے، اوکے؟ ابھی اسے اپنے ماما پاپا کے پاس رہنا ہے۔ اذلان کی بات پر زارون کا ننھا سا دل پریشان ہوا۔ نہیں، میں اس کا خیال اچھے سے رکھوں گا۔ اس نے نائمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں نائمہ کو اس سے چھین نہ لیں، اور اذلان شاہ کو اس میں دوسرے اذلان کی جھلک نظر آئی تھی۔ نائمہ تو اس کی باہوں میں کھلکھلا رہی تھی۔ پہلی نظر کی محبت ہو چکی تھی۔ بسمل جو پاس ہی دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی، رائت کو مومل کے حوالے کرتی وہ زارون کے پاس آئی۔ مومل شاہ زارون کی ماں تھی اور بسمل کی بڑی بہن تھی۔ لاؤ، اسے مجھے دو، اس نے کچھ پیار سے مانگا۔ یقیناً وہ ان دونوں کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ زارون نے فوراً نائمہ کو بسمل کی طرف بڑھا دیا۔ اس سے پہلے بسمل پکڑتی اس نے فوراً پیچھے کیا۔ نہیں، پہلے پرومس کریں، جب یہ بڑی ہو جائے گی تو آپ اسے مجھے دے دیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ اس ننھے سے بچے کے دماغ میں نہ جانے یہ باتیں کہاں سے سما گئیں۔ بسمل نے کچھ بے بسی سے اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان نے اسے آنکھوں سے ہاں کا اشارہ کیا۔ بسمل کا دل پھیل کر سکڑا۔ ابھی وہ صرف 40 دن کی ایک بچی تھی، اور ابھی سے اسے کسی دوسرے کو دینا؟ مگر زارون تو اسے اپنے دونوں بچوں سے زیادہ عزیز تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا، دوسری نظر زارون کے ننھے سے ہاتھ پر ڈالی، پھر وہ کھل کر مسکرائی اور اپنا ہاتھ زارون کے ہاتھ پر رکھا۔ آنی کا پرومس آج سے نائمہ شاہ زارون احمد کی ہوئی، اور زارون خوشی سے پھولے نہ سما پایا۔ بسمل نے فوراً نائمہ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ممتا تڑپ سی گئی، مگر اذلان پرسکون تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے وہ جو بھی سوچے گا یقیناً بہت بہتر ہوگا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزر ہی جاتا ہے۔ اس طرح چند سال گزر گئے۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ زارون اس بات کو بھول گیا ہوگا، زارون تو اس بات کو پلے سے باندھ چکا تھا، اور اس بات کا اندازہ انہیں اب ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ 2 منٹ بعد اجازت ملی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی بیڈ کے کنارے پر اذلان شاہ بیٹھا تھا، تو وہیں دوسری طرف بسمل ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ واپس پلٹی، مسکرا کر اپنے جانو عزیز بچے کو دیکھا۔ آنی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ کیسی بات؟ بسمل نے اسے اسکین کرنے والی نظروں سے دیکھا۔
اس نے بسمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اذلان کے پاس بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ مجھے آپ دونوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اذلان اور بسمل نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر لا علمی سے کندھے اچکا کر رہ گئے۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، دونوں کا ایک ایک ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ نڈر تھا، ہر بات پورے کانفیڈنس کے ساتھ سامنے والے کے منہ پر کہنی جانتا تھا۔ جیسا کہ آپ دونوں کو پتہ ہے، 2 دن بعد میرا 18واں جنم دن آ رہا ہے اور اس بار میں آپ سے اپنی زندگی کی سب سے خاص چیز چاہتا ہوں۔ مجھے اس بار سب سے انمول گفٹ چاہیے، پلیز منع مت کیجیے گا۔ اذلان نے اب اسے گھور کر دیکھا۔ بیٹا، جو بھی بات ہے ذرا صاف صاف کرنے کا احسان کرو گے، اس نے اب تنزیہ کہا تھا۔ زارون کے دانت نکلے۔ کیوں نہیں بڑے بابا، میں چاہتا ہوں کہ 2 دن بعد میری 18ویں برتھ ڈے پر میرا نائمہ سے نکاح کروا دیا جائے۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا، سنہری آنکھوں میں چمک تھی۔ ایک پل کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ اذلان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اور آپ ایسا کیوں نہیں کریں گے؟ اس نے بھی کڑے تیور کے ساتھ پوچھا۔ سنہری آنکھوں میں اب سرخی اترنے لگی تھی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا جب وہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو آپ اسے ہمیشہ کے لیے مجھے دے دیں گے، تو باپ کو اسے میرا بنانا ہی ہوگا۔ اذلان نے دلچسپی سے اس کے چہرے کے زاویے دیکھے۔ بسمل شاہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی نائمہ کے معاملے میں اذلان شاہ جو چاہے گا وہی کرے گا۔ کم آن زارون، وہ 11-12 سال پرانی بات ہے، تب تم چھوٹے تھے، تمہیں بہلانے کے لیے کہہ دیا تھا، بھول جاؤ اس بات کو۔ اذلان نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کو اڑایا۔ زارون نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ آپ کے لیے یہ سب مذاق ہوگا، میرے لیے وہ میرا عشق ہے۔ اس کا لہجہ اب کچھ سخت ہو رہا تھا۔ اچھا چلو کوئی ایک وجہ بتاؤ، میں اپنی بیٹی تمہیں ہی کیوں دوں؟ اس سوال سے زارون کافی محظوظ ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی سکون کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ اس لیے کیونکہ میرے لیے وہ اتنی ہی خاص ہے جتنی اذلان شاہ کے لیے بسمل شاہ ہے۔ اور دوسری بات، میں جانتا ہوں کہ ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی زندگی میں ایک ایسا شخص آئے جو اس سے زیادہ اس کی بیٹی کو چاہے۔ تو آئی پرومس بڑے بابا، میں اسے اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گا، پلیز اسے میرا بنا دیں۔ لہجہ اس کا مضبوط تھا، مگر اپنے تایا کے سامنے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا تھا، اس لیے کچھ عاجزی سے بات کر رہا تھا۔ زارون، ابھی وہ 12 سال کی بھی نہیں ہوئی، بسمل نے درمیان میں لقمہ دیا۔ تو میں ابھی صرف نکاح ہی چاہتا ہوں، اس کا جواب دو بدو تھا، مگر وہ ایک ماں تھی اور ماں کے دل میں ہول پڑنے لگے تھے۔ وہ چھوٹی ہے، اس نے ایک اور کمزور سی دلیل دی۔ پلیز آنی، آپ کا اور بڑے بابا کا بھی 7 سال کا ایج ڈفرینس ہے، آپ کا نکاح تو بچپن میں ہو گیا تھا۔ بسمل نے اسے خفگی سے گھوڑا۔ وہ جیسے اس کی آنکھوں میں خفگی دیکھ کر سمجھ گیا اور اپنی بات کی وضاحت کرنے لگا۔ میرا مطلب تھا کہ دیکھیں، آپ ایک آئیڈیل کپل ہیں، ساری حویلی میں آپ سے بیسٹ کوئی جوڑی نہیں، تو ہم بھی ایک ساتھ خوش رہیں گے۔ اور ٹرسٹ می آنی، میں آپ کی بیٹی کو اپنے اس دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھا کر رکھوں گا، کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، یہ آپ کو زبان دیتا ہوں۔ اس کی سنہری آنکھوں میں مان تھا، عشق تھا، امید تھی، مضبوطی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے اذلان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں کوئی مثبت جواب نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم ابھی پڑھ رہے ہو، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری جب تک کوئی جاب نہیں ہوگی تب تک تم مجھے غور کرنا چاہیے؟ اذلان نے مسکراہٹ بہت مشکل سے ضبط کر رکھی تھی۔ زارون نے مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کر لیا۔ ابھی تو میرا انٹر کمپلیٹ ہوا ہے، کچھ دنوں میں رزلٹ آئے گا، پھر میں یونیورسٹی جاؤں گا۔ اگلے 6 سالوں میں آپ مجھے ایک پرفیکٹ جاب کے ساتھ دیکھ سکیں گے۔ جب آپ کو اپنی بیٹی کا فیوچر سیکیور لگے تب رخصت کر دیجیے گا، مگر نکاح مجھے ابھی کروانا ہے، تو مطلب ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ زمین سے اٹھ کر اذلان کے پاس کچھ جھکا۔ اینڈ بلیو می، اگر آپ ناراض نہ ہوئے تو اسے کڈنیپ کر کے لے جاؤں گا۔ اینڈ بلیو می، اگر آپ راضی نہ ہوئے تو اسے کڈنیپ کر کے لے جاؤں گا اور وہ اپنی خوشی سے میرے ساتھ جائے گی، کیونکہ نکاح تو اگلے 24 یا 48 گھنٹوں بعد مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جنون نظر آ رہا تھا۔ اذلان شاہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ مجھے دھمکی دے رہے ہو، یا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر اپنی مرضی کر سکتے ہو؟ زارون نے نفی میں سر ہلایا، مگر وہ پرسکون تھا۔ دھمکی نہیں دے رہا، حکمت عملی بتا رہا ہوں۔
اور دوسری بات، میں تو چاہتا ہوں آپ کی رضامندگی سے یہ نیک فریضہ انجام پایا جائے، مگر مجھے ایسا آثار نظر نہیں آ رہے۔ سو آئی ول میک شیور آف اٹ کہ اگلے 2 دن بعد وہ نائمہ اذلان شاہ سے نائمہ زارون احمد شاہ ہوگی۔ وہ زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ یہ ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ وہ بچپن سے صرف میری ملکیت ہے۔ اب مجھے اسے اپنا نام دینا ہے، اور میری ملکیت پر کسی کی نظر پڑے اس سے پہلے مجھے اتنا حق چاہیے کہ میں اس کی حفاظت کر سکوں۔ چلتا ہوں، آپ کا جواب لینے شام کو آؤں گا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ بسمل نے سنجیدگی سے اذلان کو دیکھا، جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ بسمل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کافی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اس نے محبت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ تو کیا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو بالکل نہیں۔ بسمل نے بے یقینی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اذلان مسکرایا کہ اس کے ڈمپل چمک اٹھے۔ فیصلہ تو صاف ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ ہماری نائمہ کو کوئی چاہ سکتا ہے؟ اگر اسے خراش بھی آ جائے تو وہ ساری حویلی سر پر اٹھا لیتا ہے۔ اس کی حفاظت اسے ابھی سے کرنی آتی ہے۔ کل کو وہ نائمہ کا مضبوط سہارا ہوگا۔ مجھے تو وہ اپنی بیٹی کے لحاظ سے بہت پسند ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بسمل نے اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ میرے لیے وہ رائت سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اذلان دلچسپی سے مسکرا رہا تھا۔ تو پھر یہ آنسو کیوں؟ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کیں۔ بیٹی کی ماں ہوں، یہ آنسو تو آئیں گے۔ اذلان نے نفی میں سر ہلایا، اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اسی حویلی میں رہے گی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ چلو اب پریشان ہونا چھوڑ دو، اور مجھے لگتا ہے یہ نکاح کا مناسب وقت ہے۔ بسمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا خیال ہے جا کر اس نوابزادی کو خوشخبری سنا دیں؟ اس کے لہجے میں بلا کی شرارت تھی۔ بسمل مسکرا دی۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ اندر سے اجازت ملتے وہ اندر داخل ہوا۔ 11:30 سالہ نائمہ اپنے بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی پڑھنے میں مصروف تھی۔ زارون کی آنکھوں میں عشق اتر گیا۔ بہت خوبصورت پنک کلر کی فراک اپنے خوبصورت کالے بالوں کی چٹیا کیے، جو اس کی کمر سے کچھ اوپر تک آ رہے تھے۔ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ اس نے پوری آستین کی فراک پہن رکھی تھی۔ سفید ملائی جیسا خوبصورت چہرہ کتابوں پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی اوشن بلو آنکھیں چمکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ زارون مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے پاس ہی بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو نیلی بلی؟ اس کی آواز پر نائمہ نے اپنا سر کتابوں سے نکالا اور ایک سنجیدہ نظر زارون پر ڈالی۔ نظر نہیں آ رہا، پڑھائی کر رہی ہوں۔ ابھی جائیں یہاں سے، میں بہت بیزی ہوں۔ ویسے بھی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں بہت ناراض ہوں۔ زارون کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھا چلو بتاؤ کیوں ناراض ہو؟ نائمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ واہ کیا شان بے نیازی تھی! آپ کو یاد نہیں؟ آپ کو یہی یاد نہیں میں کیوں ناراض ہوں؟ اسے تو غصہ ہی آ گیا۔ آپ نہ، اس نے کچھ سخت کہنے کے لیے منہ کھولا۔ بھاڑ میں جائیں۔ وہ غصے سے رخ موڑ گئی۔ اوشن بلو آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ اب زارون کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ باربی، اتنی سی بات پر رو کیوں رہی ہو؟ اچھا یار، رونا تو بند کرو۔ اوکے ٹھیک ہے، میں پکا پرومس کرتا ہوں اس بار ڈبل چاکلیٹ لا کر دوں گا۔ نائمہ کے آنسو فوراً غائب ہوئے۔ چہرے پر چمک ابھری۔ پکا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا ڈمپل پڑا تھا۔ زارون نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے تو پھر میں ناراض نہیں ہوں، مگر اس بار بھی اگر نہیں لائے تو پکی والی ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ جیسے تردید چاہ رہی تھی۔ زارون نے دوبارہ اچھے بچے کی طرح سر ہلایا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ اچھا باربی، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ ہوتا سیدھا مدھے پڑا ہی آیا۔ نائمہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اوکے کریں؟ وہ اس کے کچھ پاس ہوا۔ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا نکاح ہو جائے۔ تم کرو گی نا مجھ سے نکاح؟ وہ 18 سالہ ٹین ایجر خود سے 6.5 سالہ چھوٹی لڑکی سے یہ سوال پوچھ رہا تھا۔ نائمہ کی اوشن بلو آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اس نے بے یقینی سے زارون کو دیکھا۔ نکاح مطلب شادی؟ مگر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں تو بہت چھوٹی ہوں۔ اس نے اپنے چہرے کے زاویے بنا بنا کر اتنی کیوٹ لہجے میں بات کہی کہ زارون کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے نہیں، شادی تو تمہاری تب ہوگی نا جب تم بڑی ہو جاؤ گی۔
تب تم میری دلہن بنو گی؟ اس نے دوبارہ آسان لفظوں میں سوال پوچھا۔ نائمہ کی آنکھوں میں مخصوص سی چمک ابھری۔ اگر آپ ساری زندگی صرف میرے بیسٹ فرینڈ رہیں گے تو ہی بنوں گی۔ زارون نے مسکراہٹ دبائی۔ اگر تم نکاح کر لو گی تو پھر تو صرف تمہارا بیسٹ فرینڈ رہوں گا، لیکن اگر تم نے منع کر دیا تو تم جانتی ہو نا، کچھ دنوں بعد میں یونیورسٹی جوائن کروں گا، وہاں بہت ساری خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، کوئی بھی مجھے تم سے چھین لے گی، پھر گلہ مت کرنا۔ نائمہ کی اوشن بلو آنکھیں اداس ہو گئیں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس بچی کے لہجے میں کیا نہیں تھا؟ شاید اعتبار اور ماں ٹوٹ جانے کی تکلیف تھی۔ زارون کے دل کو کچھ ہوا۔ نہیں، میں تو صرف حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر چاہتی ہو کہ میں صرف تمہارا بیسٹ فرینڈ رہوں تو پھر کچھ اسپیشل بھی تو کرنا پڑے گا، اور یقین کرو نکاح کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ تمہارا حق ہوگا۔ نائمہ کچھ دیر اسے جانچتی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ اوکے۔ اور اسی کے ساتھ زارون کے دل میں سکون اترا۔ اوکے تو جب بڑے بابا پوچھیں تو ہاں کہنا۔ نائمہ نے دوبارہ سر کو جنبش دی اور پھر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ زارون اپنے دل کی حالت قابو کرتا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس سے تو اپنی خوشی سنبھالے نہیں سنبھالی جا رہی تھی۔ اور پھر اس طرح ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ان دونوں کی قسمت ایک ہو گئی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی جب اس کے ہاتھ میں موجود موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو مسز زارون شاہ، کیسی ہو؟ اس کی خوبصورت آواز کانوں میں گونجی۔ نائمہ کے حلق میں کوئی آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ یار نیلی بلی، کچھ تو بولو، یہ سب کب تک چلے گا؟ 2 سال ہو گئے ہیں میں نے تمہاری آواز نہیں سنی۔ اس کی آواز میں شکست شامل ہو گئی۔ نائمہ نے غصے سے فون کاٹ دیا اور وہ تو بس بند فون کو دیکھ کر رہ گیا۔ 2 سال پہلے ہی زارون لندن کی یونیورسٹی میں اپنی گریجویشن کرنے کے لیے گیا تھا۔ نائمہ نے بہت روکنے کی کوشش کی۔ پلیز مت جائیں، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ 22 سالہ زارون شاہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ یار صرف 4 سال کی تو بات ہے، جلدی واپس آ جاؤں گا، پڑھائی کے لیے ہی جا رہا ہوں۔ مگر نائمہ نے غصے سے رخ موڑ لیا تھا۔ اگر آپ گئے تو یاد رکھیے گا، کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی، ترس جائیں گے میری آواز سننے کے لیے۔ 16 سالہ نائمہ شاہ نے تو وعدہ کر لیا تھا اور وہ تو بس اس کا غصہ سمجھ کر چلا گیا، مگر اسے کہاں امید تھی کہ وہ واقعی اپنے وعدے کی پکی رہے گی۔ پچھلے 2 سال سے وہ 1000 بار فون کر چکا تھا۔ پہلے تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتی تھی، مگر اب فون اٹھا لیتی تھی، اس کی آواز سن لیتی تھی، مگر ایک لفظ نہیں بولتی تھی، کیونکہ وہ زارون شاہ سے سخت ناراض تھی۔ دوسری طرف وہ فون کو گھوڑ کر رہ گیا۔ کوئی بات نہیں، 2 سال ہی رہ گئے ہیں، مجھے واپس آنے دو، آ کر تمہارا علاج کروں گا۔ وہ بے بسی سے بڑبڑا کر رہ گیا۔ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی اور وہ اتنی دور بیٹھا تھا، اس کے آنسو بھی صاف نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس وقت اس کی بات کو ہوا میں اڑانے کی؟ اسے راضی کر کے بھی تو آ سکتا تھا۔ اب 2 سال سے یہ سزا بھگت رہا تھا اور شاید مزید 2 سال بھی بھگتنی تھی۔ مومل نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بیڈ پر نائمہ آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی اور پاس ہی فوٹو البم رکھا ہوا تھا جسے وہ کھول کر اشتیاق سے ساری تصویریں دیکھ رہی تھی۔ مومل نائمہ کو زارون کے کمرے میں دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے بھی نائمہ ہوش میں نہیں آئی، وہ اتنی مصروف تھی۔ مومل کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ آگے بڑھی۔ نائمہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ جو اشتیاق سے زارون اور اپنی بچپن کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ مومل کی آواز پر اس کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ بے یقینی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں مومل بظاہر مسکراہٹ دبائے اسے مصنوعی خفگی سے گھور رہی تھی۔ نائمہ کے چہرے کے تاثرات فوراً نارمل ہوئے۔ آپ تو ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے پتہ ہی نہیں میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ یہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے کا مکین اور اس سے جڑی ہر ایک چیز میری ہے۔ نائمہ شاہ کے لہجے میں غرور اور فخر کی آنچ شامل تھی۔ مومل نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنی چاہی، مگر اس بار وہ کر نہ سکی۔ وہ دوبارہ بیڈ پر گری اور ایک بار پھر ان فوٹوز کو دیکھ رہی تھی۔ تصویروں کو دیکھ کر کیا ہوگا، ایک بار بات کر لو، مومل نے سہولت سے مشورہ دیا۔ نائمہ کا تو جیسے حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں آپ کے بیٹے سے بالکل نہیں بات کروں گی، بلکہ بہت زیادہ ناراض ہوں۔ آنے دے ایک بار واپس، میں انہیں حویلی میں گھسنے ہی نہیں دوں گی۔ اس نے ناراضگی ظاہر کروائی۔
مگر چاہ کر بھی اپنا لہجہ بھیگا ہونے سے روک نہ پائی۔ مومل کے چہرے پر بھی تکلیف ابھری۔ اس کا اکلوتا بیٹا اتنے سالوں سے دور تھا۔ سوچ لو اگر اس نے وہاں کوئی گوری لڑکی پٹا لی، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ مومل نے اس کا منہ ٹھیک کرنا چاہا اور نائمہ، اس کا حال تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی۔ بتا رہی ہوں اماں، اگر آپ کے بیٹے نے ایسا کچھ کیا تو میں اسے گنجا کر دوں گی۔ نائمہ کی اوشن بلو آنکھوں میں خوف کے ساتھ درد ابھرا تھا۔ اوہو، غلط بات، اسے نہیں انہیں کہتے ہیں۔ مومل ہنوز مسکرا رہی تھی۔ نائمہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ایک تو آپ امیوں کو ہماری املا درست کرنے کی اتنی کیوں پڑی رہتی ہے؟ وہ بھی نائمہ ازلان شاہ تھی، یا شاید یہ کہا جائے وہ نائمہ زرون احمد شاہ تھی۔ اپنے ایموشنز کنٹرول کرنے اسے بہت اچھے طریقے سے آتے تھے، لیکن کبھی کبھی وہ بے بس ہو جاتی تھی، پھر چھپ کر رونے لگتی تھی۔ وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھی تو مومل اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تمہیں کہیں محبت تو نہیں ہو رہی؟ مومل نے ایک نظر فوٹوز کو دیکھا، ایک نظر نائمہ کے چہرے پر ڈالی جو بلش کر رہا تھا۔ مومل کے سوال پر اس کے گال مزید گلابی ہوئے۔ تو کر سکتی ہوں محبت، آپ کے بیٹے پر پورا حق رکھتی ہوں۔ ہائے، اس کی نیلی شہزادی کا اطرانہ! مومل اس کے صدقے واڑی گئی۔ ہاں، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف میرا بیٹا تو نہیں ہے۔ یہ تم بار بار آپ کا بیٹا کیوں کہہ رہی ہو؟ مومل نے جیسے اسے خڑیدا۔ اف اماں، ابھی تو آپ نے کہا کہ اسے نہیں انہیں کہتے ہیں، تو شوہر کو عزت تو دینی ہوتی ہے۔ اب یہ تو کہنے سے رہی کہ زڑون، اس لیے آپ کا بیٹا ہی کہوں گی۔ اسے مومل کی عقل پر افسوس ہو رہا تھا، مگر مومل تو اسے کڑید رہی تھی۔ کچھ پل وہ خاموش ہوئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر بے دلی سے اس البم کو بند کیا اور اپنا سر مومل کی جھولی میں رکھ لیا۔ مومل نے مسکراتے ہوئے اس کے لمبے گھنے خوبصورت کالے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا وہ 2 سال بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں؟ کیا وہ 2 سال میں زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں؟ اس نے متجسس ہوتے ہوئے مومل سے سوال کیا۔ کیوں، تمہارے پاس کوئی تصویر نہیں؟ مومل نے مسکراہٹ دبائی۔ نہیں، میں ناراض ہوں، اس لیے نہیں دیکھوں گی۔ وہ رخ پھیر گئی، مگر سر ابھی بھی مومل کی جھولی میں رکھا ہوا تھا۔ وہ شاید اپنی بھیگی آنکھیں مومل کو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ کب تک ناراض رہو گی؟ یہاں تم پریشان ہو، وہاں وہ اداس ہے۔ مومل کا ہاتھ اب بھی اس کے بالوں میں چل رہا تھا اور نائمہ کی اوشن بلو آنکھیں پانیوں سے بھر چکی تھی۔ وہ کیوں اداس ہوں گے؟ وہاں گوڑیاں ہوں گی نا، ان کی دوستیں ان کے ساتھ بیٹھے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ وہ تو یہ بھی بھول گئے ہوں گے کون نائمہ، کہاں کی نائمہ۔ اس بار اس کی آواز بہت زیادہ بھیگی ہوئی تھی۔ مومل کو بہت تکلیف ہوئی۔ بیٹا، خود کو تکلیف مت دو، اس نے محبت سے اس بار نائمہ کو سمجھایا۔ نائمہ نے اپنی بھیگی آنکھیں لیے، رخ موڑ کر مومل کو دیکھا۔ میں ناراضگی ختم کر دوں؟ اور اس وعدے کا کیا جو انہوں نے مجھ سے کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کبھی میرے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنائیں گے، اور پتہ نہیں وہاں کتنی ساری گوڑیاں ان کے آگے پیچھے گھومتی ہوں گی۔ مومل کو سمجھ نہ آئی وہ ہنسے یا روئے اس کے بچپنے پر۔ اسے صرف یہی مسئلہ تھا کہ وہاں لندن کی یونیورسٹی میں زارون کے آس پاس گوڑی لڑکیاں گھوم پھر رہی ہوں گی۔ فکر مت کرو، اس کی نیلی بلی تم ہی رہو گی۔ مومل نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ اس بار نائمہ اپنے آنسو قابو نہ کر پائی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں بات نہیں کروں گی، پکی ناراض ہوں۔ وہ بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی، نہیں بات کرے گی زارون سے۔ مومل نے ہار مانتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، میں تو اپنی بیٹی کی سائیڈ ہی رہوں گی۔ اور نائمہ خوشی سے پھولے نہ سما پائی۔ آپ بہت اچھی ہیں اماں، آپ نے ان کے خوب کان کھینچنے ہیں۔ وہ نم مسکراتی آنکھوں سے مومل کے گال کو پیار سے چھوتے بولی۔ مومل نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی۔ وہ مومل کو اماں ہی کہتی تھی، جس طرح وہ زارون کی ماں تھی اس طرح نائمہ کی بھی ماں تھی۔ وقت مزید سرک گیا تھا۔ آج کی رات حویلی پر ماتم کی رات تھی۔ وہ بے یقینی سے ان دونوں لاشوں کو دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا وہ ایک بار میں ہی یتیم ہو گئی۔ اس کے دونوں ماں باپ چلے گئے۔ 20 سالہ نائمہ شاہ کے سر سے والدین چھن گئے تھے۔ اس کے والدین ایک حادثے میں انتقال کر چکے تھے۔ ازلان شاہ اور بسمل شاہ کی محبت اختتام پذیر ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس دنیا سے گئے تھے، لیکن نائمہ کی چیخوں نے ساری حویلی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے والدین سے بہت محبت کرتی تھی۔ رائد نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے میں بھینچ رکھا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ مرد تھا
وہ مضبوط تھا، اسے مضبوط ہونا ہی تھا، اس سے ہی اپنے گھر کی عورتوں کو سنبھالنا تھا، اس سے ہی اپنی بہن کو حوصلہ دینا تھا۔ وہ بھائی کے سینے سے لگتی ہچکیوں سے روئی تھی۔ یہ بہت بڑا غم تھا، وہ آج کے بعد کبھی بھی اپنے والدین کو دیکھ نہیں پائے گی۔ نائمہ شاہ کی تکلیف پر آسمان بھی کھل کر برسا تھا۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا، پھر اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر نڈھال سی لیٹی تھی، آنکھیں سوزش کا شکار تھیں، چہرے پر زردی گھل گئی تھی، بال بکھرے پڑے تھے، اسے اپنی کوئی ہوش نہیں تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا۔ گزرے 4 سالوں میں وہ مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ زرعون شاہ کی آنکھیں کچھ پل کے لیے شاید چندیا گئی تھیں۔ دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ بہت محبت اور نرمی سے زرعون نے اس کے بال چہرے سے ایک سائڈ کیے، نرمی سے اس کی گال کو چھوا۔ اسے شاید رو رو کر بخار ہو گیا تھا۔ زرعون نے جھک کر محبت، عقیدت اور نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس کے لمس سے وہ فوراً ہوش میں آئی۔ بہت مشکل سے اپنی جلتی ہوئی آنکھیں کھولی تو پورے 4 سال بعد نظر اس سے ٹکرائی۔ اس کی سنہری آنکھیں آج بھی چمک رہی تھیں، سفید سرخ چہرہ جس پر ہلکی سی بیئرڈ تھی، اس کی مغرور ناک، اس کی وجیح نقوش، پرکشش چہرہ، بلا شبہ 26 سالہ زرعون شاہ خوبصورتی کی مثال تھا۔ نائمہ کی آنکھیں لمحوں میں بھیگی تھیں۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے زرعون کو دیکھنے کا، مگر وہ آیا بھی تو کب؟ زرعون کی سنہری آنکھوں میں اس کے لیے آج بھی عشق، چاہت، محبت، ہر ایک جذبہ تھا۔ وہ اس سے ناراض تھی، یہ بات تو نائمہ بھول ہی گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا اوپر ہوئی، پھر اٹھی اور اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زرعون کی آنکھیں پل میں بھیگی۔ وہ تو اپنی متاع جان کو ذرا سی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زرعون نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے اپنے سینے میں زور سے بھینچ کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے بال تھپ تھپائے، وہ اپنے اندر موجود سارا غبار باہر نکالنے لگی۔ کتنی ہی پہر وہ روتی رہی۔ زرعون اس کے بال سہلاتا گیا۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی، آنسو بھی نکلنے سے انکاری ہوئے، تو اسے کچھ سکون ہوا۔ دھیرے سے اس نے اپنا سر زرعون کے سینے سے باہر نکالا۔ زرعون کے پاس فی الحال اسے تسلی دینے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر دوبارہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نائمہ کو شاید پورے 1 ہفتے بعد آج سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ چلے گئے، مجھے تنہا چھوڑ گئے، میں ان سے بہت ناراض ہوں، ہمیشہ ناراض رہوں گی۔ نائمہ کی خفیف اور کڑپ میں ڈوبی آواز کمرے میں گونجی۔ زرعون اب بھی اس کے بال سہلا رہا تھا، دوسرا ہاتھ اب بھی اس کی کمر کے گرد تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا، نائمہ کی آواز دوبارہ کمرے میں گونجی۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں، بالکل بات نہیں کروں گی، میں سب سے ناراض ہوں۔ بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی اور پھر اسی کے سینے میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ زرعون بس ایک تکلیف دہ سانس کھینچ کر رہ گیا۔ نائمہ اس کے سینے پر سر رکھے ہی سو گئی۔ اپنے سینے پر پڑتی اس کی مدھم سانسوں سے زرعون جان گیا کہ وہ سو چکی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ جو زرعون کی کمر کے گرد تھے وہ بھی ڈھیلے ہوتے پہلو میں آ چکے تھے۔ زرعون نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا، اس پر بلینکٹ ٹھیک کیا، اس کے چہرے پر جھک کر ماتھے پر لب رکھے، پھر اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ فی الحال وہ نائمہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ زرعون کمرے میں داخل ہوا، پھر ملازمہ کے ہاتھ سے ٹرے پکڑی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ آگے بڑھا، ٹرے کو ٹیبل پر رکھا اور بیڈ تک آیا جہاں نائمہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آنکھیں ویران اور اداس تھیں، چہرے پر زردیاں گھل گئی تھیں، بال اس کے ساڑے چہرے کے گرد بکھرے تھے۔ زرعون نے اس کے بال پکڑے، پھر ساڑے اکٹھے کیے اور انہیں کلپ میں باندھا، پھر محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر چھوٹے چھوٹے بال اس کے چہرے پر جو اب بھی بکھرے تھے انہیں سائڈ کرنے لگا۔ نائمہ نے ایک بے تاثر نظر اس پر ڈالی۔ وہ اس کی اتنے پاس بیٹھا تھا کہ اس کے اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو نائمہ کو پاگل کر دینے کے در پہ تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زرعون کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے سے دور جھٹکا۔ زرعون نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ہلکے گرین کلر کے سوٹ میں وہ بہت مرجھائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ باربی، زرعون نے محبت سے سرگوشی کی، جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، تکلیف سے کہتے ہوئے وہ دوبارہ رخ موڑ گئی۔ زرعون کو اس کی سرخ ہوتی آنکھیں بہت تکلیف دے رہی تھیں۔ چلو اٹھو، ناشتہ کرو۔ زرعون اس کی بات کو اگنور کر گیا، مگر نائمہ کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی، وہ ویسے ہی بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ زرعون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ جیسے ہوش میں آئی۔
پھر اتنی ہی تیزی سے اس نے اپنا ہاتھ زارون کے کندھے سے جھٹکا۔ کہا نہ جائیں یہاں سے، اکیلا چھوڑ دیں مجھے، وہ غصے سے چلائی۔ لہجہ کانپ گیا، سانس پھولا۔ زارون کی آنکھوں میں کچھ گھائل ہوا، وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ نائمہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ تو یہ صاف تھا زارون احمد شاہ اسے ہر بار اکیلا چھوڑ دے گا۔ وہ اس کے کہے پر اتنی جلدی کیوں ایمان لے آتا تھا؟ وہ چاہتی تھی وہ اس سے جھگڑے اور زبردستی اس کے پاس رہے، مگر وہ کہاں نائمہ کے اندر جھانک سکتا تھا؟ نائمہ کو اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اسے خود سے دور جاتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے چہرہ پھیر گئی۔ 2 منٹ بعد دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور نائمہ کے آنسو پھسلتے ہوئے گالوں پر بہہ گئے، مگر کچھ لمحوں بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ یہیں ہے۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو اب بھی سارے کمرے میں موجود تھی۔ وہ دروازہ بند کیے دوبارہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، ٹرے درمیان میں رکھی، پھر کھانے کا نوالا بنا کر اس کے چہرے کے پاس کیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھی وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہوگا۔ چلو کھاؤ، زارون نے نارمل سے لہجے میں کہا، اور نائمہ نے کسی بچے کی طرح اپنا منہ کھولا۔ وہ نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا اور وہ بہتے آنسوؤں کے دوران کھاتی گئی۔ تمہیں کیا لگا تم کہو گی جاؤ تو چلا جاؤں گا؟ زارون کی بات پر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ بنا اس کے فیس ایکسپریشن دیکھے بس کھانا کھلا رہا تھا۔ تم اب میرا حصہ ہو، تمہارے بنا میرا کوئی وجود نہیں، اس لیے تمہیں ایک پل کے لیے بھی چھوڑ کر دور چلا جاؤں گا ایسا سوچنا بھی مت۔ بڑے بابا تمہیں میرے حوالے کر کے گئے ہیں، پہلے گیا تھا وہ مجبوری تھی، مگر اب کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے۔ زارون نے بہت غور سے نائمہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی اوشن بلو آنکھیں اس وقت حیرت سے پوری کھل گئی تھیں۔ زارون مدھم سا مسکرایا۔ کیا ہوا؟ یہی سوچ رہی ہو نا کہ میں تمہارے دل کی بات کیسے جان گیا؟ اور ایک پل کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا، نائمہ کا سانس بھی۔ وہ بس یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیونکہ ہم 2 جسم ایک جان ہیں، تمہارا دل میرے دل سے منسلک ہے، سالوں سے تمہیں جانتا ہوں، تم کب کیا سوچتی ہو سب علم ہو جاتا ہے، کیونکہ تم میری روح ہو۔ زارون کے آخری الفاظ پر نائمہ کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت رہ گئیں۔ وہ سارے ضبط توڑتی ہوئی آگے بڑھی اور زارون کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جس سے میں محبت کرتی ہوں سب مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں کانچ کی کرچیاں تھیں۔ زارون کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے فوراً نائمہ کے گرد اپنے ہاتھوں سے حصار باندھا۔ ایسی بات نہیں کرتے میری جان، میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ زارون نے اسے یقین دلایا، مگر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ زارون کی شرٹ کو سینے سے مضبوطی میں اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ مجھے جھوٹے دلاسے مت دیں، میں جانتی ہوں آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے، جب دل چاہے گا چلے جائیں گے۔ زارون اس کی بات پر تڑپ اٹھا۔ بس تمہیں مجھ پر اتنا یقین ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ یقین یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ بہت بڑا جذبہ ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ پورے 4 سال کے لیے مجھے ہجر دیا۔ آپ کے لیے چھوڑ کر جانا آسان تھا، مگر میرے لیے یہ 4 سال 4 صدیاں بن گئی تھیں۔ جلتے ہوئے انگاروں پر چلنے جیسا تھا۔ میرے پاؤں زخمی ہوئے تھے، اس ہجر کے انتظار نے مجھے وقت سے پہلے ہی کمزور بنا دیا۔ وہ جیسے آج اپنے سارے غم اسے بتا دینا چاہتی تھی۔ اس کے ایک ایک لفظ میں اذیت تھی جو زارون محسوس کر سکتا تھا۔ آپ کا کیا بھروسہ پھر چلے جائیں مجھے چھوڑ کر؟ آپ کے لیے تو نائمہ کو چھوڑنا بہت آسان ہے۔ سب نائمہ کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ نائمہ کو چھوڑنا بہت آسان ہے۔ وہ تکلیف کی زیادتی سے اب بڑبڑا رہی تھی۔ والدین کی موت نے اس کے دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ ان دونوں کے ہمیشہ سے ہی بہت قریب رہی تھی، مگر ان کی موت نے اسے بہت زیادہ توڑ دیا تھا، اور اسے سمیٹ کر ایک پھول میں پرونا یہ زارون شاہ کا کام تھا۔ نائمہ کو واپس زندگی کی طرف لانے کے لیے بہت زیادہ کڑی محنت کی ضرورت تھی۔ زارون شاہ کو یقین تھا وہ اپنی محبت سے اسے سمیٹ لے گا۔ وہ اس کا ہر غم، ہر دکھ، ہر درد، ہر تکلیف، ہر مداوا اور ہر پشیمانی کو دور کر دے گا۔ اس نے دھیرے سے نائمہ کے گرد گرفت مضبوط کی اور اسے اپنے سینے میں سما لینا چاہا۔ اب نہیں جاؤں گا۔ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی، اس کے ماتھے پر شدت سے بھرپور ایک لمس چھوڑا۔ نائمہ کا جلتا دل کراڑ ہونے کو مچلا۔ وہ 20 سال کی عمر میں ہی عشق کی تمام حدود پار کر چکی تھی۔ زارون کے بنا رہنا تو جیسے اس کے لیے ہزاروں موت مرنے جیسا تھا۔ اس وقت اگر اسے سکون کی ایک بوند نصیب ہو رہی تھی تو صرف زارون کی وجہ سے، ورنہ اس کا کلیجہ جل رہا تھا۔ وہ پل پل تڑپ رہی تھی، مر رہی تھی۔ سکون کا ایک بھی پل راس نہیں آ رہا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ زارون کے ساتھ رہ کر وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اسے سمیٹ لے گا، اسے سنبھال لے گا، اس کے غموں سمیت اسے قبول کرے گا۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھے تو مکمل تھے،
دونوں ایک دوسرے کی خوشی اور غم کا حصہ تھے، سکھ دکھ میں سانجھے تھے۔ پھر واقعی اس سے ٹھیک ہونے میں 2 سال لگ گئے تھے۔ زارون نے خود 2 سالوں تک اس کا کسی بچے کی طرح خیال رکھا تھا، اسے بہت مشکل سے اس غم سے باہر نکالا تھا کہ پورے 2 سال لگے اسے اپنے والدین کے غم سے باہر نکلنے میں۔ ایک لمبے عرصے کے بعد جا کر وہ نارمل ہوئی تھی۔ یہ صرف زارون کی محبت تھی جس نے نائمہ شاہ کو ہنسنے مسکرانے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ یہ ایک ریسٹورنٹ کا منظر تھا جہاں نائمہ داخل ہو رہی تھی۔ آج وہ اپنی دوست سے ملنے کے لیے ریسٹورنٹ آئی تھی۔ وہ دونوں ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ نائمہ نے حجاب کر رکھا تھا، چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، چمکتی ہوئی اوشن بلو آنکھیں، اور اس کے کندھوں پر چادر تھی۔ نائمہ نے ایک نظر مینیو کارڈ پر ڈالی۔ چلو بتاؤ مریم، کیا کھاؤ گی؟ اس نے چہرہ اٹھایا، مریم کو دیکھا۔ وہ اور مریم دونوں بچپن سے ایک ساتھ پڑھی تھیں۔ اس سے پہلے مریم کچھ کہتی، اچانک نائمہ کی نظر متیم کے پیچھے ایک ٹیبل پڑ گئی۔ نائمہ کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ تم آرڈر کرو، میں آتی ہوں، سنجیدگی سے مریم کو ہدایت دیتی وہ وہاں سے اٹھی۔ مریم حیران تھی اس سے کیا ہوا، مگر وہ مینیو کارڈ دیکھنے لگی۔ پہلے تو نائمہ کو صرف اپنا محم لگا، مگر وہ واقعی زارون شاہ تھا جو اپنے سامنے بیٹھی کسی لڑکی سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ شدید جلن کی ایک لہر نائمہ کے جسم میں اتری۔ زارون نے نائمہ کو یہی کہا تھا کہ وہ جبران کے ساتھ شاہ انڈسٹریز میں کام کر کے اسے ترقی کی راہ پر گامزن کر رہا ہے، جبکہ اصل میں تو وہ مینیجر بن چکا تھا۔ نائمہ شاہ بہت چھوٹی تھی جب اس نے ایک حادثہ دیکھا تھا۔ آرمی آفیسرز کے سامنے ایک بلاسٹ ہوا تھا جس میں کتنے ہی لوگ مارے گئے تھے، اور جب سے اس حادثے کا علم نائمہ کو ہوا تھا اسے تب سے ہی آرمی والوں سے نفرت تھی۔ اسے اپنی ساری زندگی میں صرف ایک آرمی جیسی فیلڈ سے نفرت تھی، اور اس کا شوہر اسی فیلڈ کو چن چکا تھا۔ نائمہ نے ایک نفرت بڑی نظر اس لڑکی پر ڈالی، سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ ریڈ کلر کی تنگ شرٹ پہنے، ساتھ اس نے وائٹ جینس پہن رکھی تھی، بال ساڑھے کھول رکھے تھے، چہرے پر گہرے میک اپ کی تہیں تھیں۔ اس نے غصے سے دوسری نظر زارون پر ڈالی، پھر ان کے پاس پہنچ گئی۔ ڈونٹ وری، میں سب ہینڈل کر لوں گا، یہ زارون کی آواز تھی۔ نائمہ نے غصے سے دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارے۔ ذرا مجھے بھی بتائیں کیا ہینڈل کر لیں گے؟ زارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ گر جی، اور زارون کے سر پر سارے ریسٹورنٹ کی عمارت آن گری۔ اس سے امید نہیں تھی نائمہ وہ بھی یہاں ہوگی۔ اس لڑکی نے بھی حیرت سے نائمہ کو دیکھا۔ یہ تو شکر تھا نائمہ کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اس نے ماسک پہن رکھا تھا۔ ارے روح، تم یہاں؟ زارون نے بہت جلد خود کو کمپوز کیا۔ وہ اکثر اسے محبت سے الگ الگ ناموں سے پکارتا رہتا تھا، اس نے کبھی بھی اسے نائمہ نہیں کہا تھا۔ فی الحال وہ نائمہ کو اس کے نام سے مخاطب نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی ایک بہت بڑی کرمینل تھی۔ زارون کو اپنا سارا پلان چوپٹ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی نے ابھی یہیں آنا تھا۔ اف یا خدا، اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ اس کے اتنے فارمل بیہیویئر پر تو نائمہ کو غصہ آیا کہ حد نہیں۔ ہاں، میں تو پہلی بار یہاں آئی ہوں، وہ تو غصے سے چیخی۔ زارون جلدی سے ٹیبل سے اٹھا، ابھی اسے سارا معاملہ ہینڈل کرنا تھا۔ لگتا ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس لڑکی کو مخاطب کی اس نے نائمہ کا بازو دبوچا اور ریسٹورنٹ کے ایک سنسان گوشے تک آیا۔ نائمہ نے اس لڑکی کے ساتھ زارون کو پیار بھری باتیں کرتے دیکھ کر ویسے ہی اندر تک راکھ ہو گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا کر رہی تھی؟ زارون دبے دبے لہجے میں چلایا۔ نائمہ ایک ہی جست میں اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ اس نے بازو کافی غصے سے پکڑ رکھا تھا۔ میں کر رہی تھی یا آپ کر رہے تھے؟ میری پیٹھ پیچھے کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر چلا رہے ہیں؟ نائمہ بھی سارے لحاظ توڑتی چیخی۔ مریم کی نظر بھی ان پر پڑ چکی تھی، وہ بھی پریشان ہوتی ان کی طرف بھاگی۔ زارون تو اتنے بڑے الزام پر حیران زدہ رہ گیا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں وہ بھی چکر چلاؤں گا؟ تم واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ زارون کو تو غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ اگر اس لڑکی کو پتہ چل گیا کہ نائمہ اس کی بیوی ہے تو کہیں وہ اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ اور نائمہ زارون کو اتنے غصے اور اس طرح بات کرتے دیکھ کر حیرتوں میں گھری۔ اس نے کبھی بھی نائمہ سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ واہ، کیا ہی بات ہے آپ کی، ایک تو چوڑی اوپر سے سینہ زوری، یہاں بیٹھے آپ چکر چلا رہے ہیں، اوپر سے مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی، 4 سال تک لندن میں یہی کرتے آئے ہیں۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا آپ مجھے، نائمہ شاہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے بھول گئے کہ میں اذلان شاہ کی بیٹی ہوں؟ نائمہ نے انگلی اس کی طرف کی، وارن کیا۔ آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ اسے زارون سے یہ امید نہیں تھی۔ زارون تو اس کے ایسے رویے پر مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنا غصہ قابو کیے نائمہ کو سمجھانا چاہا۔ اس سے پہلے وہ اس کے قریب ہوتا، نائمہ نے ایک ہی جست میں اس کا بازو جھٹک دیا۔
خبردار اگر مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، واپس آئی حویلی، اب وہیں بات ہوگی سارے خاندان کے سامنے، کیونکہ میں کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں جو شوہر کی ایکسٹرا میریٹل افیئر کو جاننے کے بعد روئے دھوئے گی۔ میں ایک اعلیٰ خاندان کی اعلیٰ بیٹی ہوں۔ نائمہ کے لہجے میں غرور تھا، وہ واقعی بہادر تھی۔ اس وقت بھی وہ کس طرح خود پر قابو پا رہی تھی وہی جانتی تھی۔ وہ غصے سے اسے وارن کیا، ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی اور زارون نے اپنا سر پیٹ لیا، یعنی کہ وقت آ گیا تھا یہ راز کھلنے کا کہ وہ آرمی میں جا چکا ہے۔ باقی سارا خاندان جانتا تھا سوائے نائمہ کے۔ نائمہ کے جانے کے بعد زارون واپس ٹیبل پر آ کر بیٹھا۔ کیا ہوا؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ اس لڑکی کی آواز سے زارون ہوش میں آیا۔ ہاں وہ کچھ نہیں، بس میری ماما کا میسج آیا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تو مجھے ابھی جانا ہوگا، بٹ ہم دوبارہ ملیں گے۔ زارون نے جلدی سے بات کو ہینڈل کرنا چاہا، وہ جانتا تھا اس کی شیرنی حویلی میں جاتے ہی تماشا شروع کر دے گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، شیور، لڑکی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ زارون فوراً اٹھا اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ نائمہ غصے میں گاڑی چلا نہیں رہی تھی، گاڑی کو ہواؤں میں اڑا رہی تھی۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے حویلی تک پہنچی تھی۔ اس کے پیچھے ہی زارون کی گاڑی بھی حویلی میں داخل ہوئی۔ نائمہ گاڑی پارک کرتے اندر کی طرف بڑھی۔ زارون گاڑی وہیں روکتا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اس سے پہلے وہ لاؤنج میں داخل ہوتی اس کا ہاتھ زارون کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ باربی میری بات تو سنو، زارون نے ایک ہی جھٹکے میں اسے روکا۔ نائمہ نے بھی دوسرے ہی جھٹکے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ خبردار اگر مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کی، آپ کے ہاتھ توڑ دوں گی، وہ زخمی شیرنی کی مانند گڑائی تھی۔ وہ دوبارہ اندر کی طرف بڑھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو تقریباً سب بڑے لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ وہ روتے ہوئے سب سے پہلے مومل کے گلے جا لگی۔ نائمہ میری جان کیا ہوا؟ مومل تو فوراً پریشان ہو گئی۔ جبران فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ گڑیا میری جان کیا ہوا؟ اس کی اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ مومل سے الگ ہوتی، جبران کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زارون بھی لاؤنج میں داخل ہو چکا تھا۔ بابا، اس نے تڑپ کر بالاج کو پکارا۔ کیا ہوا بابا کی جان؟ مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا؟ زارون کو امید نہیں تھی نائمہ اس طرح رونے لگ جائے گی۔ کچھ نہیں ہوا بابا، اسے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ زارون کی بات پر ان دونوں نے الجھتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہیں نائمہ نے ایک جھٹکے سے چہرہ اٹھائے اسے گھورا۔ اس کی روشن بلو آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی مجھے، میں نے خود انہیں رنگے ہاتھوں کسی دوسری لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مارتے ہوئے پکڑا ہے، وہ بھیگے لہجے میں چلائی، اور ان دونوں نے بے یقینی سے زارون کو دیکھا کیونکہ یہ یقین کرنا ناممکن تھا۔ بیٹا ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، جبران نے نائمہ کو سمجھانا چاہا۔ نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی بابا۔ اس لڑکی سے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے اور مجھے دیکھ کر تو ان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ یہ تو ایسے ڈر گئے جیسے میں بیوی نہ ہوئی کوئی گناہ ہو گئی۔ وہ دوبارہ غصے سے چیخی اور زارون کا چہرہ سرخ ہوا۔ بس بنا سچ جانے تم میری کردار کشی کر رہی ہو۔ زارون کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سارے خاندان کو کیوں شامل کر رہی ہے۔ نائمہ استہزائیہ مسکرائی۔ اچھا، اتنا ہی کردار پکا تھا تو سینہ تان کر یہ کیوں نہیں کہا اس لڑکی سے کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ وہ دونوں ماں باپ ہونک بنے وہ ان دونوں کو تکرار کرتا دیکھ رہے تھے۔ زارون نے مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ قابو کیا۔ ہر عمل کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، مگر یہ بات تمہارے دماغ میں گھسے تو ہی۔ اب زارون بھی زچ ہو چکا تھا۔ اسے تو اس بات پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ ان کا پرسنل میٹر ماں باپ کے سامنے تماشا بن رہا تھا۔ ہاں، اب میں اور میرا دماغ آپ کو برا لگنے لگا ہے، پہلے تو مرے جا رہے تھے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے۔ نائمہ کی آنکھوں میں کچھ گھائل ہوا تھا۔ زارون کا چہرہ ذلت کے احساس سے آخری حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ تم بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو بنا سچ جانے۔ زارون نے دوبارہ خود پر قابو پایا۔ میں بات کو نہیں بڑھا رہی، بلکہ آپ بات بدل گئے ہیں۔ پتہ نہیں وہاں لندن میں 4 سال رہ کر کس کس سے دوستیاں کی ہوں گی۔ دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نائمہ نے انگلی اٹھائی وارن کیا۔ زارون کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس تک پہنچا۔ کیا بار بار ایک ہی بات؟ لندن میں یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ میں کبھی لندن گیا ہی نہیں پاگل لڑکی، وہ غصے سے چیخا، اور ایک پل کے لیے تو سارے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ نائمہ کا سانس بھی رک گیا۔ میں PM میں گیا تھا، تم سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ تمہیں تو آرمی سے نفرت تھی، اس لیے تم سے چھپایا یہ سب۔ جانتا تھا تمہاری یہ انسیکیورٹی لے ڈوبے گی ایک دن، اور وہ لڑکی وہاں بیٹھی میری کوئی محبوبہ نہیں، اعلیٰ درجے کی کرمنل تھی، لڑکیوں کی تسکری کرتی تھی، اسے ٹریپ کر رہا تھا، مگر تم نے وہاں پہنچ کر سب برباد کر دیا۔ زارون نے ایک ہی سانس میں غصے سے گرجتے ساری بات کہی، اور نائمہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے، اس کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا تھا۔ سارے دم سادے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نائمہ آگے بڑھی۔ کیا کہا؟ کہاں گئے تھے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اسلام آباد PM میں، زارون نے ایک لفظ چبا چبا کر کہا، اور اگلے ہی پل وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ چٹاک! سارا لاؤنج تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ ان کے ہاتھ منہ تک گئے۔
नाइमा का नाजुक हाथ उठा था और उसने ज़ारून के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। धोखा? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? ज़ारून की आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। उसे भी नाइमा के ऐसे रद्द-ए-अमल की उम्मीद नहीं थी। अगले ही पल नाइमा ने उसका गिरेबान पकड़ा। मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? जानते थे ना कितनी नफरत करती हूँ मैं उस आर्मी की फील्ड से। ये आर्मी न जाने कितने मासूम खा गई और आप भी इसी का हिस्सा बन गए। ये कैसी मोहब्बत थी आपकी कि मुझसे सच छुपाना पड़ा? वो उसे कॉलर से पकड़े झंझोड़ते हुए चीखी। उसकी ओशन ब्लू आंखों में आज मान टूटने की झलक थी। आपको मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क सब इनसिक्योरिटी लगता है। नाइमा के लहजे में जख्मी कांच की किरचियाँ मिल गईं। वो जैसे आज बुरी तरह टूटी थी। मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है ज़ारून शाह, बस उस आर्मी से डर लगता है, ये इंसान की जान ले लेती है। अगर मैं अपनों के खोने के डर से इस फील्ड से नफरत करती हूँ, अगर मुझे अपने रिश्ते खोने से डर लगता है, तो आपने इस जज्बे को इनसिक्योरिटी का नाम दे दिया। और ज़ारून के चेहरे का रंग पल में तब्दील हुआ। आपने मेरा भरोसा, मान, आज सब कुछ तोड़ दिया। इनसिक्योरिटी मुझे नहीं, आपको थी। आपको लगा अगर मुझे सच बता कर गए तो मैं आपके करियर के रास्ते में रुकावट बन जाऊंगी। इतनी बेइतबारी कि मुझसे झूठ बोलना पड़ा। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत या इश्क पर नहीं, भरोसे पर टिका होता है। उसके अल्फाज तकलीफ में डूबे हुए थे, जो वहाँ खड़ा एक एक फर्द बखूबी महसूस कर सकता था। ठीक है, मुझे ये आर्मी नहीं पसंद, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आपके रास्ते का पत्थर बनती। कम से कम एक बार मुझे बता तो सकते थे, मैं कोई गैर नहीं, बीवी हूँ आपकी। आपने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया, मुझसे पूछना, मशवरा करना तो क्या, मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? ये कैसा इश्क था आपका ज़ारून अहमद शाह? वो एक बार फिर चिल्लाई। आंखें लबालब पानियों से भर गईं। मैं बचपन से लेकर आज तक आपकी पसंद के मुताबिक ढलती गई। ईद, शब रात, महफिल मिलाद और हर तकरीब पर आपसे पूछ कर कपड़े पहनती, क्योंकि आप मेरे शोहर हैं, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा। मुझे अच्छा लगता था आपकी पसंद में ढलना। और आपने क्या किया? अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया, मुझे शामिल करना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो ये थी मेरी औकात। उसने एक झटके से ज़ारून का गिरेबान छोड़ दिया। ज़ारून बस उसे देख रहा था, शर्मिंदगी के साथ, क्योंकि वो सब बिल्कुल ठीक कह रही थी। आप एक बार तो मुझे बताते, अपनी ख्वाहिश का इजहार करते। मैं नाराज़ होती तो मुझे समझाते, मुझे मना लेते। मगर आपने तो चोर रास्ता चुना। आप तो कभी मुझे समझ ही ना सके। बोल बोल कर उसका सांस फूल गया। वो अब तक बेयकीन थी। ज़ारून ने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया। इससे पहले वो उसे हाथ लगाता नाइमा 2 कदम पीछे हो गई। आज आपने मेरा मान और एतबार तोड़ दिया, और जिस रिश्ते में एतबार भरोसा ना हो, सॉरी, लेकिन मैं वो रिश्ता नहीं निभा सकती। आज आपने एतबार नहीं किया तो कल को भी नहीं करेंगे। आज सारा का सारा इश्क आपने एक झटके से पानी की तरह बहा दिया। ख़त्म हो गया सब। ज़ारून अगली सांस नहीं ले सका। उसे लगा वो भी मर जाएगा। नाइमा अब उसे मौत का फरमान सुना रही थी। वो दोबारा उसके करीब हुई, उसका गिरेबान पकड़ा। नफ़रत करती हूँ मैं आपसे, सुन लिया? नहीं करती कोई इश्क। सब कुछ तबाह कर दिया आपने। मेरे मान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं अपने पूरे होशो हवास में आपसे हर रिश्ता ख़त्म करती हूँ। आपने आज तक मेरा इश्क देखा है, अब मेरी बेरुखी देखेंगे। जख्मी शेरनी की मानीत गुड़ाती वो एक झटके से उसे छोड़कर पीछे हटी, और फिर वो भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई। पीछे लाउंज में इतना सन्नाटा था जैसे सुई तक गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे जाए। वो कमरे में दाखिल हुई, फ़ौरन दरवाज़ा लॉक किया, अपना हिजाब नोच कर खोला। उसके अंदर आग लगी हुई थी। उसने गुस्से से ड्रेसिंग टेबल की तमाम चीज़ें ज़मीन बोस की। फिर वो खुलकर चीखी थी। ज़ारून होश में आता उसके पीछे जाने की कोशिश में था, मगर मोमिल ने उसका बाजू पकड़ लिया। अभी वो बहुत गुस्से में है, उसे अकेला रहने दो। मगर ज़ारून ने नरमी से अपना बाजू माँ से छुड़वाया। कहा था मामा, पहले उसे छोड़कर जाना मजबूरी था, अब नहीं। उसे तन्हा छोड़ने के लिए नहीं अपनाया। उसका गुस्सा सह लूँगा, मगर उसकी नफ़रत और बेरुखी नहीं सह पाऊँगा। नरमी से कहते वो ऊपर चला गया। वो उसके कमरे के बाहर पहुंचा। अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आ रही थी। नाइमा ने परफ्यूम की बोतल पूरी कुव्वत से शीशे में मारी और सारे कमरे में छनाके की आवाज़ उभरी। ज़ारून ने पहले दरवाज़ा नॉक करना चाहा, मगर फिर उसकी हालत समझते हुए वो कमरे की चाबियां लेने चला गया। 5 मिनट बाद वो दोबारा चाबी लेकर आया, चाबी की होल में डाले और दरवाज़ा खोला। उसकी चीखों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वो अपने सर पर हाथ रखे चीख रही थी। यकीनन उसने कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले ली थी। ज़ारून 2 ही पलों में उसके पास पहुंचा। उसके हाथ से खून निकल रहा था। ज़ारून की नज़र शीशे पर लगे खून से हाथ तक गई और उसका दिमाग एक लम्हे में घूमा। उसने अपना हाथ काट लिया था। बेवकूफ़ लड़की, यकीनन उससे थप्पड़ मारा था और इस वजह से अब वो अपना हाथ काट चुकी थी। ज़ारून को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके पास रखा। वो ज़मीन पर ही बैठी, चेहरा घुटनों में छुपाए रो रही थी। ज़ारून ने एक लम्हे में उसका हाथ पकड़ा। उसके लम्हे से वो होश में आई।
اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہوئے۔ نکل جائیں یہاں سے ورنہ جان سے مار دوں گی، وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاڑی تھی۔ زارون کا اسے اکیلے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ ایک تھپڑ مارا ہے تو تم برداشت نہ کر پائی، جان سے مار دو گی تو مار لو۔ زارون نے غصے سے گھوڑی سے اسے نوازا۔ اب اگر تمہارا ہاتھ ہلا تو میں اپنا ہاتھ بھی کاٹ لوں گا۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارون کے دھمکی دینے کی دیر تھی اس کا ہاتھ ساکت رہ گیا، مگر وہ ہچیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا سارا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ زارون نے اس کے ہاتھ پر پٹی کی۔ وہ ناراضگی سے چہرہ موڑے بیٹھی تھی۔ زارون اس کے پاس ہوا اور بنا کچھ کہے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کی پکڑ میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ چھوڑے مجھے، جان سے مار دوں گی، خبردار مجھے ہاتھ لگایا۔ بہتے آنسوؤں کے دوران اور پھولتی سانسوں سے وہ بمشکل کچھ بول پا رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ مکہ زارون کے کندھے پر مار رہی تھی۔ مار دو، تمہیں میرے قتل کی بھی اجازت ہے، میں تو ویسے ہی تمہاری خاطر مر جانا چاہتا ہوں۔ زارون نے نرمی اور محبت سے ایک ایک لفظ ادا کیے، اس کے ماتھے پر لب رکھے، لیکن وہ اب بھی رو رہی تھی، بے بسی سے، تکلیف سے رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ نکل جائیں یہاں سے، چھوڑے مجھے، جان سے مار دوں گی، وہ اپنی پوری طاقت سے اسے خود سے دور دھکا دیتی چلائی تھی، مگر اگلے پل زارون دوبارہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس میں زارون سے زیادہ طاقت نہیں آ سکتی تھی۔ اچھا سوری، مجھے معاف کر دو، زارون نے نہایت عاجزی سے درخواست کی، مگر وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں کروں گی معاف، آپ نے میرا دل توڑا ہے، دل توڑنے کی نہ تو کوئی معافی ہوتی ہے نہ کوئی وضاحت۔ نکل جائیں یہاں سے، جان سے ماروں گی، وہ باہستہ آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ یقیناً اس کا حال ٹھیک نہیں تھا۔ زارون نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے، پھر اس کے بال پیچھے کیے۔ ہاں میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، مانتا ہوں، اگر تمہیں سکون چاہیے تو میری جان لے لو۔ اس بار زارون کے لہجے میں اذیت تھی۔ نائمہ ایک دم خاموش ہو کر رہ گئی، وہ بس اپنا کپ کپاتا جسم قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو شادی کر لیتے ہیں، زارون نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اور وہ ساکت رہ گئی۔ اس کا جسم بھی ساکت رہ گیا، مگر اگلے ہی پل وہ ہوش میں آئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں کروں گی آپ جیسے جھوٹے سے شادی، مجھے آپ کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزارنا، کیونکہ آپ تو مجھ پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی۔ ایک تو اس سے الگ بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اس نے پکڑ ہی اتنی زور سے رکھا تھا۔ زارون کی آنکھوں میں چھن سے کچھ ٹوٹا۔ باربی، اتنی بڑی سزا مت دو، مر جاؤں گا۔ اس کی آواز بھی بھیگ گئی، مگر نائمہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے تم سے چھپانے کا مطلب کچھ اور تھا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ یار تم نے تو مجھے ایک بار وضاحت کا موقع بھی نہیں دیا، بس اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مگر نائمہ کہاں کچھ سوچ سمجھ پا رہی تھی، بس وہ تو زارون کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دور ہو جائیں مجھ سے، میں خود کو ختم کر لوں گی، اس کے سینے پر اب مکے مار رہی تھی۔ زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پہلے ہی اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ مزید بے بس ہو گئی۔ بس ہر وقت اپنی ہی سناتی ہو، کبھی میری بھی سن لیا کرو۔ زارون چاہ کر بھی اب غصہ نہ کر پایا۔ نہیں سنوں گی آپ کی، سمجھ لیں، وہ چیخی۔ زارون نے اس کا سر سینے سے لگایا۔ اگر کہو تو کان پکڑ لیتا ہوں، پلیز معاف کر دو، لیکن اس طرح ناراض مت ہو، تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ پہلے ہی 4 سال میں نے تڑپ تڑپ کر گزارے ہیں، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ چلو شادی کر لو، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس بار اس کی آواز کانپی، لہجہ بھیگا تھا۔ نائمہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ وہ اتنی خاموش ہوئی کہ اس کی سسکیوں کی آواز بھی وہیں کہیں دب گئی۔ میں آج ہی ماما بابا سے بات کرتا ہوں، ہم شادی کر رہے ہیں، اوکے؟ وہ اسے ایسے بہلا رہا تھا جیسے کسی بچے کو بہلاتے ہیں۔ نائمہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی کمر سے پیچھے کرنے چاہے، اس سے پیچھے ہونا چاہا، مگر زارون نے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگائے، اس کے ماتھے پر لب رکھے، اور وہ بے بس ہو گئی۔ اس بار وہ اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ زارون اس کی پیٹھ سے ہلاتا رہا، وہ روتی گئی۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، تم چاہے جو مرضی سزا دے دو، لیکن مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا، اور آئندہ اگر یہ کہا کہ نفرت کرتی ہو، میں خود کو ختم کر لوں گا۔ زارون اس بار ایسے جنونی انداز سے بولا کہ نائمہ کا سانس آنا رک گیا۔ زارون نے دوبارہ اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چلو معاف کر دو، اس کے لہجے میں تکلیف تھی۔ نائمہ خاموش ہو کر رہ گئی، کچھ نہیں کہا۔ کیوں کیا یہ سب؟ یہ آرمی جان لے لے گی آپ کی، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ بے بسی سے چلائی۔ فی الحال آرمی تو نہیں لے رہی، مگر تم ضرور لے لو گی۔ زارون کی بات پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، بے یقینی سے، حیرانگی سے، پھٹی پھٹی نگاہوں سے۔ پھر دوبارہ اسے رونا آنے لگا۔ آپ کے لیے یہ سب مذاق ہے، آپ نے کبھی مجھے سمجھا ہی نہیں، کبھی میرے دل میں جھانک کر دیکھا ہی نہیں۔ اس وقت میرا دل پھٹ رہا ہے، مر رہی ہوں میں۔ وہ بھیگے
लहजे में चिल्लाई। ज़ारून की आंखों में बहुत तेज़ी से नमी जमा होने लगी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें नहीं समझता? तो गलत लगता है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मरने दूंगा? ज़ारून ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरा। उसकी झुलसती सांसें नाइमा के चेहरे पर पड़ रही थीं। वो उसके चेहरे पर झुका और नाइमा ने आज आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे के एक एक नक्श पर अपने लब रखते उससे मुअत्तर किए वो कुछ ऊपर हुआ। एक ही शर्त पर करूँगी शादी, आर्मी छोड़ दे। नाइमा इस बार इतने मजबूत लहजे में बोली कि ज़ारून उसे देख कर रह गया। उसे नाइमा से हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? इंसान की मौत जब लिखी है, जैसे लिखी है वैसे ही आनी है। आर्मी छोड़ दूंगा, ठीक है, तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दूंगा। इस हवेली में बंद होकर बैठ जाता हूँ तो क्या मेरी मौत नहीं आएगी? मौत चार दीवारी में भी आती है, मौत वतन की खातिर लड़ते हुए भी आती है, और तब भी आनी है जब लिखी हुई है। फिर तुम कैसे कातबे तकदीर या खुदा की कुदरत से लड़ सकती हो? ज़ारून ने बहुत नरमी से उसे समझाना चाहा, मगर नाइमा को तो रोना आ रहा था। तुम नहीं चाहती तुम एक शहीद की बीवी बनो? और इससे पहले वो दूसरा लफ्ज़ अदा करता, नाइमा ने तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रखा। नहीं, नहीं बनना मुझे शहीद की बीवी, समझ क्यों नहीं आती? वो इस बार बेबसी से चिल्लाई, फिर दोबारा फूट फूट कर रो पड़ी। ज़िंदगी चाहिए मुझे आपकी, आपसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं होगा, मर जाऊंगी मैं आपके बिना, नहीं रह सकती, समझ क्यों नहीं आती? वो उसका कॉलर पकड़े तड़प कर चीखी। ज़ारून बेबसी से उससे देख कर रह गया, रो रो कर जैसे खुद ही थक गई थी। मैं जानती हूँ मैं कौन सा इतनी अहम हूँ जिसके लिए आप अपना करियर दांव पर लगा दें। जैसे उसके अंदर सब कुछ टूट फूट गया था। इससे पहले वो ज़ारून से अलग होती। ज़ारून ने दोबारा उसे पकड़े अपने सीने से लगाया। तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दूंगा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, ये भी सुन लो तुम। और नाइमा ने बेयकीनी से उसे देखा। अब तो शादी करोगी ना? ज़ारून ने उसकी आंखों में आंखें डाले सवाल पूछा। वो बिना कुछ कहे उसके सीने पर सर रखे बेआवाज़ रोने लगी और फिर रोते रोते ही सो गई। ज़ारून उसके बालों में उंगलियां चलाता गया। जब उसकी मध्यम सांसें सीने पर पड़ी तो मालूम हुआ वो सो गई है। उसे नरमी से अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेटाया, फिर उस पर ब्लैंकेट ठीक कर दे, उसके माथे पर लब रखे और एक नज़र कमरे का हश्र नशर देखा। वो हर चीज़ तोड़ फोड़ चुकी थी। वो खुद पर काबू पाए कमरे से बाहर निकला तो रायत फ़ौरन उठकर उसके पास आया। क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? उसके लहजे में अपनी बहन के लिए तड़प थी। ज़ारून उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, वो परेशान मत हो। ज़ारून के लहजे में बेबसी और तकलीफ थी। राइद ने देखा कि ज़ारून ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? उसने देखा ज़ारून अचानक ही काफ़ी डल नज़र आ रहा था। ज़ारून ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। सब ठीक है, परेशान मत हो, उसे हौसला देता फ़ौरन नीचे चला गया। उसके जाने के बाद रायद ने कमरे में झांका तो कमरे का अशर नशर देख कर वो खुद भी परेशान हो गया। एक नज़र बेड पर सोई नाइमा पर डाली, फिर वो दोबारा कमरे से बाहर निकल गया था ताकि उसकी नींद खराब ना हो। ज़ारून नीचे पहुंचकर सीधा माँ के पास आया। मामा, मोमिल को उसके हुलिये से अचानक ही तकलीफ़ हुई थी। वो मोमिल के पास घुटनों के बल बैठ गया। मोमिल ने उसके सर के बालों में हाथ फेरा। आप मेरी शादी की तैयारियां करें, मैं शादी करना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकता। वो अचानक ही बोला था और दोनों माँ बाप हैरान रह गए। लेकिन बेटा, अभी तो नाइमा ने जो सब कहा। मोमिल की बात सुनकर ज़ारून ने नफ़ी में सर हिलाया। फ़िक्र मत करें, उससे बात करने के बाद ही ये कह रहा हूँ। बस अब शादी की तारीख तय करें। वो बज़ाहिर तो हल्का फुल्का नज़र आ रहा था, मगर नाइमा की शर्त अब भी उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। उसने इतने साल अपनों से दूरी सहकर आर्मी की फील्ड ज्वाइन की, कितनी मेहनत की उस ट्रेनिंग में, लेकिन अब नाइमा के लिए उसे छोड़ना पड़ेगा। मोमिल उसकी आंखों में छुपी तकलीफ जान सकती थी। क्या कहा है उसने? उसके बेसाख्ता सवाल पर ज़ारून ने नज़रें छुड़ा ली। उस माँ ने उसका नज़रें चुराना साफ देखा। मामा, वो मेरी बीवी है, हमारे दरमियान जो भी कमिटमेंट हुई है मेरा नहीं ख्याल, मुझे आपको बताना चाहिए। उसने बहुत ही अदब से अपनी माँ को ये बात समझाई। उसने कभी भी मोमल से तेज़ लहजे में बात नहीं की थी। बाबा, उसने जबरान को मुखातिब किया, आप मशवरा करके तारीख तय कर दें। वो जैसे अपना हुक्म सुना रहा था। वो डिप्रेस्ड था, साफ नज़र आ रहा था। इतना कहते साथ वो सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में गायब हो गया। 2 दिन तक, पूरे 2 दिन तक नाइमा उसके सामने ही नहीं आई। अब नाइमा को एहसास हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। वो कैसे ज़ारून से उसका करियर छीन सकती थी? अगर वो एक चीज़ को पसंद करता है तो नाइमा को चाहिए कि वो उसकी पसंद का एहतराम करे। वो कैसे ज़ारून को तकलीफ़ देने के बारे में सोच सकती थी? वो तो उससे पागलों की हद तक इश्क करती थी। 2 दिन तक वो इसी कश्मकश में रही कि अब क्या करे। वो लैपटॉप पर बैठा कोई ज़रूरी काम कर रहा था जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। काम वहीं रोककर वो दरवाजे तक आया। दरवाज़ा खोला तो सामने नाइमा खड़ी थी। वो दोनों आज 4 दिन बाद रूबरू आए थे।
زارون نے سوالیہ آئی برو اچکائی۔ تم یہاں سب خیریت؟ زارون کا لہجہ کچھ فارمل سا تھا جس سے نائمہ کو تکلیف ہوئی، مگر آج غصہ نہیں آیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، سر جھکا کر وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی۔ نہ جانے کیوں سے زارون کے سامنے اب امبیرسمنٹ فیل ہو رہی تھی۔ زارون نے ایک لمبی سانس کھینچی اور خود کو نارمل کیا، ایک سائڈ ہوا، وہ اندر داخل ہوئی۔ زارون نے دروازہ بند کیا۔ وہ دوبارہ اسٹڈی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا اور لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد نائمہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے ہی آ کر کھڑی ہوئی اور اسکرین کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اپنا ریزگنیشن لیٹر ٹائپ کر رہا تھا۔ نائمہ کو بیک وقت خوشی اور تکلیف ہوئی۔ وہ اس کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس وقت نائمہ کو محسوس ہو رہا تھا وہ زارون سے اس کی طاقت چھین رہی ہے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ زارون کو اس کی سوال پر ہنسی کے ساتھ غصہ آیا۔ دیکھ سکتی ہو ٹائپنگ کر رہا ہوں۔ نائمہ کو محسوس ہوا زارون کچھ کھچا کھچا سا تھا۔ مت کریں، میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا، آپ کو اپنی جاب چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور زارون کے حرکت کرتے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ اس نے بے یقینی سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، وہ اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اچھا تو مطلب تمہیں چھوڑ دوں یہ چاہتی ہو؟ زارون نے کچھ غصے سے پوچھا۔ نائمہ کا سر نفی میں ہلا۔ نہیں، آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کی جاب ہے، آپ کا کیریئر ہے، میں اسے چھیننا نہیں چاہتی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے اس وقت میں نے غصے میں ایسا کیوں کہا۔ ہر انسان کی اپنی پرسنل سپیس ہوتی ہے، وہ جیسا چاہے ویسا اپنی زندگی کو جی سکتا ہے۔ میرا کوئی حق نہیں کہ میں آپ سے آپ کا کیریئر ہی چھین لوں۔ اس کے ہر ایک لفظ میں شرمندگی تھی۔ زارون بس نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ بہتر ہے ہم اس بارے میں نہ ہی بات کریں تو اچھا ہے، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں یہ چھوڑ رہا ہوں۔ یقیناً زارون اس سے ناراض تھا۔ اس بار نائمہ نے بھی غصے سے اس کا لیپ ٹاپ ہی بند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زارون کو کچھ غصہ آیا۔ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے تو یہی کروں گی نا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی پہلے والی ٹون میں آ رہی تھی۔ زارون نے اپنی کرسی گھمائی اور وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کبھی تمہیں یہ نہیں چاہیے، کبھی تمہیں وہ چاہیے، تم پہلے خود فیصلہ کر لو تمہیں کیا چاہیے، اپنی ساری الجھنیں سلجھا لو پھر مجھ سے بات کرنا۔ زارون واقعی ناراض تھا، اس کے لہجے میں بھی ناراضگی کا عنصر شامل تھا۔ اس سے پہلے وہ واپس پلٹتا، نائمہ آگے بڑھی اور اس کے گال پر لب رکھے، اسی گال پر جہاں اس سے تھپڑ مارا تھا، اور زارون ساکت رہ گیا۔ اسے واقعی نائمہ سے یہ امید نہیں تھی، مگر کیوں بھول گیا کہ وہ اس کی ہی بیوی ہے؟ جنون کی ساری حدیں تو اس پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ یقیناً اس کا غصہ سارا اتر چکا تھا، اس لیے وہ آج ہلکی پھلکی ہو چکی تھی، لیکن شرمندہ بھی تھی۔ زارون نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر دیکھا جہاں اب بھی بینڈیج ہوئی تھی۔ اور یہ ہاتھ کیوں کاٹا تھا؟ اس کا غصہ ابھی تک برقرار تھا۔ نائمہ کی نظر اپنے ہاتھ پر گئی جہاں اس نے ہتھیلی پر کٹ لگا لیا تھا۔ تو کیا کرتی؟ غصے میں آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس ہاتھ کو سزا تو دینی ہی تھی۔ زارون اس کا چہرہ کتنے ہی پل حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بالکل جنونی تھی۔ کبھی کبھی زارون کو اس کے جنون سے خوف آتا تھا۔ اب پلیز ناراض مت ہونا، میں معافی مانگ تو رہی ہوں، بے بس سی درخواست کی۔ زارون کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ فوراً اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہاں بس ٹھیک ہے، اب مکھن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زارون نے بیزاریت سے اسے خود سے دور جھٹکا، مگر وہ دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ مکھن نہیں ہے، یہ میرا پیار ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ اس نے زارون کا کالر پکڑتے کچھ کھینچا تو زارون کا سارا غصہ ایک ہی پل میں ہوا ہوا۔ اف، اس کی شیرنی، وہ واقعی شیرنی ہی تھی۔ ہو گیا تمہارا یہ تھرڈ کلاس جنونی پیار، اس بار زارون نے شرارتاً کہا تو نائمہ نے ایک مکہ اس کے کندھے پر دے مارا۔ خبردار اگر میرے جنون کو یہ تھرڈ کلاس کہا۔ خفگی سے انگلی اٹھائے اسے وارن کیا۔ زارون نے اس کی انگلی اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ تو کیا کر لو گی؟ زارون نے بھی سوالیہ آئی برو اچکائی۔ وہ بنا کچھ کہے دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس آپ کے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہتی ہوں، اس بار وہ بے بسی سے بولی۔ زارون بھی نارمل ہوا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ چلو شادی کی شاپنگ پر چلتے ہیں، پہلے ہی تم نے سب کے سامنے مجھے کافی شرمندہ کر دیا، اس وجہ سے میں ڈھنگ سے خوش بھی نہیں ہو پایا، امید ہے یہ آئندہ نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر نائمہ نے کسی بچی کی طرح سر اس بات میں ہلایا۔ آئی پرومس آئندہ نہیں کروں گی، اور سوری اب معاف بھی کر دینا۔ زارون نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو لبوں پر روکا۔ جاؤ جاؤ، کیا معاف کیا یاد کرو گی تمہیں کتنا رحم دل شوہر ملا ہے۔ زارون نے جیسے احسان جتانے والے انداز میں احسان کیا اور نائمہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چلیں پھر ہم شادی کی شاپنگ پر چلتے ہیں، میں بتا رہی ہوں میں ڈھیر سارے کپڑے لوں گی، اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ اس کی آخری بات پر زارون نے سوالیہ آئی برو اچکائی۔
उस दिन तो कोई कह रहा था मेरी पसंद के कपड़े पहनती हो, मेरी पसंद में ढलना अच्छा लगता है, तो अब अपनी मर्ज़ी को भूल जाओ। मेरी बीवी बनना है तो मेरी मर्ज़ी अपनानी पड़ेगी। ज़ारून ने जैसे बहुत कुछ जताया, नाइमा ने बेबसी से कंधे उचकाए। ये ज़्यादती है और मैं पहले से ही आपकी बीवी हूँ। ज़ारून ने अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियाँ टेबल से उठाईं, फिर उसका हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर निकला। तुम कुछ भी समझ सकती हो, उसने ईशान बेनियाजी से कंधे उचकाए और नाइमा 2 पल के तवक्कुफ के बाद खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब दोनों हवेली से बाहर की जानिब जा रहे थे और मोमिन उन दोनों को एक साथ हंसते मुस्कुराते देखकर कुछ पुरसुकून हो गई। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ इश्क हो वहाँ झगड़े नहीं होते। इंसान को अपने लाइफ पार्टनर को एक स्पेस देनी चाहिए, उसकी पसंद और नापसंद को समझना चाहिए। हर वक्त किसी पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करते रहना ये रिश्तों को खा जाता है। रिश्तों में बैलेंस करना, रिश्तों को वक्त देना और उन्हें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जीने देना ही तो रिश्तों की असल ताकत होती है। बस इस चीज़ को समझें तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। ख़त्म शुद्ध। अगर आपको नावल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें।